موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے، بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے، سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ نابینا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، نابینا تو وہ ہیں جنہیں اللہ کا فضل دکھائی نہیں دیتا۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخواں لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے، وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے، ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ 1000 بار پیمائش کریں اور ایک ہی بار کاٹ ڈالیں۔ جس کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہے، وہ بادشاہ ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ گم نامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے، اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہوا ہو، اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے: شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
لمبی قطار کی کوفت سے بچنا ہے تو کریڈٹ لینے والوں کو چھوڑ کر کام کرنے والوں کی قطار میں آ جائیں، یہاں بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اسی لیے بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی میں بڑا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھا کرتے ہیں، مگر جو لوگ خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ آپ جو کچھ ہوتے ہیں اس کے ہونے کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطی ہی سے ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنیے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کسی اتفاق کا نام نہیں، کامیابی اپنے امکانات کو سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کا نام ہے۔ کل تک میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا اور میں بہت ناکام تھا، آج میں خود کو بدل رہا ہوں اور میں بہت کامیاب ہوں۔ خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے 2 ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکیے یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک منعکس کیجیے۔